آج میرے بیٹے کی شادی کی پہلی رات تھی اور آج میں وہ کام کرنے جا رہی تھی جو شاید کبھی کسی ساس نے کیا ہو۔ مجھے شروع سے ہی شادی شدہ لوگوں کے کمرے میں جھانکنے کی عادت تھی اور آج میں اپنی بہو کے کمرے کی کھڑکی سے پہلی رات کا منظر دیکھتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا کیسے ایک سائیڈ پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور میری بہو بیڈ پر لیٹی خود لذت میں۔ حارث میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کی شادی بھی میں نے بڑے ارمانوں سے کی تھی۔ میرا بے حد خوبصورت لڑکی تھی، بالکل موٹی گڑیا جیسی، مجھے پہلی نظر میں ہی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے فوراً سے میرب کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، شادی بھی چند ماہ میں طے کر دی تھی۔ میں اکیلی گھر میں رہتی تھی، مجھے تو خوبصورت میں ایک بیٹی چاہیے تھی۔ میں نے جب سے رشتہ پکا کیا تھا اس وقت میرب بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری ہو جائے گی تو ہم ماں بیٹی کی طرح رہیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بہت ہی امن و سکون رہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک عورت نے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو بہو کو بیٹی سمجھے، تب ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن میری بہو کے تو تیور ہی بہت الگ تھے۔ شادی کی رات ہی اس کے چہرے پر میں نے ایک پل کے لیے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ بارات والے دن وہ بے حد سنجیدہ سی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ سب رشتہ دار مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ دلہن بے شک بہت خوبصورت ہے، لیکن لگتا ہے کہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بچی ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنا گھر بہن بھائی چھوڑ آنے پر اداس ہو۔ لیکن میری دوست طنزیہ مسکرانے لگی، کہنے لگی آج کے دور میں دلہنیں کہاں اداس ہوتی ہیں۔ یہ بات تو میرے لیے بھی ناقابل تشویش تھی، کیونکہ جب رشتہ طے ہوا تھا تو وہ بہت خوش تھی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ لیکن آج دلہن بنی سنوری میں بھی اس کے چہرے پر مجھے کہیں بھی شاد بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جو کہ اس موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے تھی۔ اور لڑکیوں کے تو خواب میں بہت سارے ہوتے ہیں، میں شادی کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا وہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر بیاہ کراتی ہیں۔ اس کے چہرے پر تو ایک ہلکی سی مسکان تک نہ تھی، چہرے کا میک اپ بھی اس کے چہرے کا خوف اور بدحواسی چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا کہ ایسے بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے دل کو ایک جھوٹی تسلی دی، ہو سکتا ہے میں یہی محسوس کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے شاید اتنی بڑی بھی بات نہ تھی جتنا میں سوچ رہی تھی۔ بس اوقات شادی کے حوالے سے لڑکیاں گھبرا بھی جاتی ہیں، نیا ماحول، شور کی سنگت، یہ سب باقی لڑکیوں کو نروس بھی کر جاتے ہیں۔ میں خود ہی اپنی اندر میرب کی وکیل بنی خود کو بہلا رہی تھی، لیکن حال میں بیٹھے ہر شخص کی نظر جب دلہن پر پڑتی تو وہ مجھ سے ایسے ہی سوال کرتے کہ دلہن تو لگتا ہے زبردستی بٹھا دی گئی ہے بارات پر۔ میں جتنی خوش و خروش سے آئی تھی، لیکن میرا چہرہ، دلہن کا چہرہ میں دیکھ دیکھ کر دل بجھ سا گیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب ہم اسے گھر لے کر آئے اور رسومات کے لیے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا تاکہ وہ سب مہمانوں سے بات چیت کر سکے، سب اسے مٹھائی کھلا سکے، لیکن اس لڑکی نے تو میرے سب مہمانوں کے سامنے اس مٹھائی کھانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی آنٹی میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ گھر آتے ہی اس کے تیور مجھے دکھائی تھے، شدت دسی رہ گئی تھی۔ مہمان مجھ پر نہیں ہنس رہے تھے، پہلے دن کا بھی لحاظ نہیں کیا اس نے، اور خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھ سے میری نیند کہنے لگی بھابھی ذرا سنبھل کے رہنا، اس لڑکی سے بہت تیز ہے۔ میری نند کہنے لگی بھابھی اس سے سنبھل کے رہنا، یہ بہت بڑی تیز لڑکی ہے۔ میں نے خود ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں ہے، بچی ہے، تھک گئی ہوگی۔ لیکن اندر سے تو میں بھی بے چین سی ہو گئی تھی۔ رات مجھے ٹھیک سے نیند ہی نہیں آئی، مجھے پہلے ہی دن بہت مایوس کیا گیا تھا، نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی کہ بہو کے لیے ناشتہ بناؤں، وہ کیا سوچے گی کہ پہلی صبح مجھے اہمیت نہ دی۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو میرا بیٹا لانج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میرا دل اس سے دیکھ کر پریشان سا ہوا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ رت جاگے کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ مجھے دیکھ کے اپنی جلدی سے سگریٹ بجھا دیا۔ مجھے دیکھ کر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجانے لگا۔ میرا بیٹا حارث سگریٹ اس وقت پیتا تھا جب بے حد پریشان ہوتا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما، اس سے خوشحال زندگی کی دعا دی۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر مسکرانے لگا۔
جب میں نے پوچھا کہ میرب ابھی تک اٹھی نہیں، میرب کے نام پر حارث کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کہنے لگا شاید تیار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے حارث، تم مجھے خوش نہیں لگ رہے۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، میں خوش ہوں۔ مجھے اس کا چہرہ اس کے لفظوں کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق نہیں تھی جس سے کل رات کو میرب کو دلہن کے روپ میں دیکھا کرتی تھی۔ پھر یہ بات عام سی ہونے لگی تھی۔ میرے بیٹے کی شادی کو مہینہ گزر گیا تھا۔ میری بہو زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ نہ تو وہ میرے پاس بیٹھتی، نہ باتیں کرتی تھی، نہ ہی میں نے اس سے کبھی حارث کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے دیکھا۔ بس وہ کچن کا کام خاموشی سے کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرا بیٹا آفس سے کب آتا ہے کب نہیں آتا، میرب کو اس بات سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ تو وہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہوتی تھی، نہ ہی حارث کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ تو یوں تھی جیسے کوئی مجبور ڈیوٹی نبھا رہی ہو۔ ناشتہ کھانا گرم کر کے لاؤنج کے ٹیبل پر رکھ دیتی اور کہتی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنی بہو بالکل اجنبی اور غیر لگتی تھی۔ میرا بیٹا چپ سا رہنے لگا تھا۔ میں حارث سے وجہ پوچھ کے تھک گئی تھی، لیکن وہ یہی کہتا ہے آفس کے کام کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں۔ ایک دن پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اسے آفس کے کام سے چند ماہ کے لیے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں نے کہا تم اکیلے کیوں جا رہی ہو، تمہاری شادی ہوئی ہے، میرب ہے، ایسا کرو میرب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میرب کو وہاں وقت دے پاؤں گا، پھر آپ بھی یہاں اکیلی ہوں گے، مجھے آپ کی فکر سے ستا رہی ہے۔ میرب آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میرے بغیر وہ بہت خوش رہے گی۔ اس کی آواز میں نمی تھی، لہجے میں تخلی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بیویاں شوہر کے جانے پر اداس ہو جایا کرتی ہیں، اور ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی۔ اس کا کہا تمہارے بغیر کیسے جی لگے گا۔ وہ کہنے لگا میں ایسے خوش نصیب نہیں ہوں جس کی بیوی اس کے بغیر اداس ہو جائے، میرے بغیر وہ یہاں بہت خوش رہے گی، اور میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، اس سے نہ وقت دے سکتا ہوں، نہ اس سے میرے وقت کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے حارث کی بات الجھا کر رکھ دیا تھا۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ان دونوں کے بیچ میں ضرور چل رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ حارث مجھے کچھ بھی کھل کر نہیں بتا رہا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔